पेश है गुड मॉर्निंग J&K। سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ گٹہ مز زن یی زون گاش اس روزن پگہچ آش اس رشتن برہو گوڈ اس پکھن کڑہو واش۔ سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہز مضبوط عمارت۔ جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، جہاں رہے گا وہیں روشنی لٹائے گا، کسی چراغ کا اپنا مکان نہیں ہوتا۔ آپ کا خیر مقدم اور استقبال کرتے ہیں پروگرام گڈ مارننگ J&K کے ایک اور شمارے میں۔ ایک مبارک رات کے بعد ایک نیا دن اور اپنے مقررہ وقت پر پروگرام کے میزبان ایک نئے شمارے کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں۔ امید اور دعا آج بھی یہی کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں خوش و خرم رہیں، بصحت و سلامت رہیں، چست درست رہیں اور زندگی کے معاملات میں رواں دواں رہیں۔ ناظرین، ہم سب کسی نہ کسی کمپنی، کسی نہ کسی صحبت میں رہتے ہیں، وقت گزارتے ہیں، گھر سے جو ہی باہر نکلتے ہیں، چاہے وہ ہمارے دوست احباب ہوں۔ ایک تو ہمارا وہ فرینڈ سرکل ہوتا ہے جو بچپن سے ہمارے دوست ہوتے ہیں، جنہیں ہم لنگوٹیا یار بھی کہتے ہیں، اور ایک فرینڈ سرکل بنتا ہے جب آپ اسکول کالج میں جاتے ہیں، اور دوسرا آپ کا ایک پروفیشنل سرکل ہوتا ہے جو آپ کے کولیگس ہوتے ہیں، جو آپ کے سپیریئرز ہوتے ہیں، جو آپ کے سینئرز ہوتے ہیں، جو آپ کے ماتحت ہوتے ہیں۔ ان سبھی سرکلز میں، ان سبھی صحبتوں میں جب آپ وقت گزارتے ہیں تو آپ کی نفسیات، آپ کی ذہنیت اور آپ کی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے۔ ایک کمپنی ایسی ہوتی ہے جہاں آپ کی اتنی خوشامد کی جاتی ہے، اتنی تعریف کی جاتی ہے بلا وجہ کہ آپ اپنی غلطیوں کو ریکٹیفائی نہیں کر پاتے ہیں، ان کی نشاندہی نہیں ہوتی ہے۔ دوسری کمپنی ایسی ہوتی ہے جہاں پہ آپ کو یہ محسوس کرایا جاتا ہے کہ آپ بالکل ہی ورتھ لیس ہیں، آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا، آپ میں وہ پوٹینشیل نہیں ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ تو گویا یہ دو کمپنیز جو ہیں انسان کی زندگی میں، یہ دونوں کمپنیز ہی مضر ہیں اس کی نفسیات پہ، کیونکہ ایک کمپنی ایسی ہے جہاں پہ آپ خود کو کریکٹ نہیں کر پاتے، بہتری کی اور نہیں چل پاتے، اور دوسری کمپنی ایسی ہے جہاں پہ آپ کی سیلف اسٹیم کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے، آپ کی سیلف ریسپیکٹ کو ٹھیس پہنچائی جاتی ہے۔ اصل کمپنی تو وہ ہے، اصل صحبت وہ ہے جہاں پہ آپ کو اپریسیشن بھی ملے، آپ کو ایکنالجمنٹ بھی ملے، آپ کی حوصلہ افزائی بھی ہو، ساتھ ساتھ یہ بھی کہ آپ کی غلطیوں کی نشاندہی بھی ہو، کیونکہ انسان اپنی زندگی میں غلطیاں کرتا رہتا ہے، لیکن کوئی غلطیوں کی نشاندہی کرنے والا ہو، کوئی یہ احساس دلانے والا ہو کہ یہاں آپ کو امپروو کرنا ہے، تو زندگی سنور جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے۔ خیر، اس کمپنی کی تلاش میں انسان کو ہمیشہ رہنا ہوتا ہے، کیونکہ آسانی سے یہ کمپنی نہیں ملتی، لیکن اگر جو پہلی دو کمپنیز ان میں آپ ہیں تو فوراً وہاں سے نکل جائیے۔ خیر، پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ آج اپڈیٹس دیں گی آپ کو میری ساتھی میزبان، اور میرے میزبانی کے فرائض وہ بھی نبھائیں گی میرے ساتھ۔ میں رہوں گا آپ کے ساتھ قاضی محمد عمار، میرے ساتھ رہیں گی فرا زیدی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل، شکر اللہ کا۔ السلام علیکم، آداب، صبح بخیر ناظرین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بھی بخیر و عافیت ہوں گے اور ہمارا پروگرام دیکھنے بیٹھ چکے ہوں گے اور اس انتظار میں ہوں گے کہ آج پروگرام میں کیا کیا سوغاتیں ہوں گی۔ زباں پر شکوے رنج و الم لایا نہیں کرتے،
زباں پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں کہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ اور گزشتہ شب بھی تمام مسلمان جو ہے عبادت میں مبتلا رہے، نبی کے نام سے دل کو بہلاتے رہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ دنیا بھر کے لیے محسن انسانیت بن کر آئے، انسانیت کے علم بردار بن کر آئے، رحمت للعالمین بن کر آئے جی۔ اور انہوں نے یہی درس دیا ہے کہ صحیح غلط میں فرق کریں، جہاں غلط ہو اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امار انفیکٹ وادی سے ہی کچھ ایسے انسیڈنٹس جو ہے رپورٹ ہوئے ہیں جو نہایت ہی شرمناک ہے، دردناک ہے۔ تو انسانیت کے بنیادی تقاضے جو ہے وہ ہم بھول چکے ہیں۔ شکل سے ہم انسان ہیں، خلیے سے ہم انسان ہیں، لیکن ہمارے اندر انسانیت کی ایک بھی دلیل جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ہم سب کچھ بھلا چکے ہیں، اور کوشش یہی رہنی چاہیے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا جو راستہ ہے اس پر چلنے کی کوشش کریں، اور جو ہے گناہوں سے بچنے کی، نیکیوں کی اور جو ہے بڑھنے کی کوشش رہے۔ اور جو شب گزری اس میں بھی جو ہے یہی ہمیں درس دیا گیا، چاہے مساجد میں لوگ جو گئے، خانقاہوں میں شب بیداری کی، تو یہی درس دیا گیا کہ ان کے بتائے گئے راستے پر چلو، اور ان کا بتایا گیا راستہ یہی ہے کہ انسانیت کا پیغام انہوں نے دیا، اور انسانیت کو جو ہے آپ انسانیت کا ہی راستہ۔ بالکل، کل بھی ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں وہ جو واقعہ ابھی ہوا، حادثہ ہوا، خواتین پہ ظلم ہوا، استحصال ہوا، اور کل بھی ہم پروگرام میں بات کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ان کو بستر سے اٹھنا تھا تو پہلے انہوں نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت باقاعدہ مانگی کہ میں اٹھوں کہ نہ اٹھوں، تو وہیں سے وومن امپاورمنٹ کا وہ جو ایک درس ہے انہوں نے دیا۔ لیکن ہماری جو روش، ہمارا جو رویہ ہے خواتین کے تئیں، حالانکہ ہماری جو وادی ہے یہاں پہ یہ روایت رہی ہے کہ ہمیشہ عزت، احترام ہم خواتین کا کرتے ہیں، لیکن ایسے جو واقعات، ایسے جو حادثات سامنے آ رہے ہیں بہت ہی شرمناک ہیں، اور جو ہماری روایت میں بالکل نہیں، ہماری روایت کے ساتھ مطابقت ایسے حادثات نہیں رہتے، بالکل بھی نہیں ہے۔ خیر، حسب معمول ہم پروگرام میں آپ کو موسم اور ٹریفک نظام کے حوالے سے جانکاری دیتے ہیں، اور آج محکمہ موسمیات سے جو اطلاع ہمیں موصول ہوئی ہے اس کے مطابق سری نگر میں آج دن میں ہلکی ہلکی بارش جو ہے وہ ہوتی رہے گی، اور ٹیمپریچر کی اگر بات کی جائے تو سری نگر میں دن کا زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر 17 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ریکارڈ کیے جانے کے امکانات ہیں، اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 60 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور وہیں جموں کی بات کی جائے تو اچھی دھوپ کھلی رہے گی، تاہم بادل بھی چھائے رہیں گے، بادلوں کے بیچ سورج جو ہے وہ نکلے گا، اور ٹیمپریچر کی بات کی جائے تو دن کا زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر جو ہے وہ 32 ڈگری سیلسیس کے آس پاس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے، جبکہ کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 15 ڈگری سیلسیس کے آس پاس جو ہے ریکارڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور وہیں ٹریفک نظام کے حوالے سے بات کی جائے تو NH44 جو ہے جموں سری نگر نیشنل ہائی وے، اس پہ چھوٹی گاڑیاں جو ہیں یعنی لائٹ موٹر وہیکلز انہیں دونوں طرفہ چلنے کی اجازت ہوگی، بٹ سبجیکٹ ٹو فیئر ویدر کنڈیشنز اینڈ آف کورس بیٹر روڈ کنڈیشنز۔ اور یہ تھی ٹریفک اور موسم کے حوالے سے جانکاری۔ جی اما بالکل، پروگرام کا حسب معمول ہم آغاز موسیقی سے کرتے ہیں، الگ الگ دہن پہ ژر کرمز الگ الگ ڈالن ہز موسیقی آج لک موسیقی ہز تس ڈال اس تہ خاطر تھمز یہ مز سٹھے مشہور تو معروف فنکار وستاد تہند دل رنزدامن عبدالرشید حافظ صاحب تو گلزار احمد گنائی صاحب نے آواز مز بوزو اس یہ خوبصورت لک موسیقی ہند بات، تم پتہ کرو پنس معزز مہمانس ست ملاقات۔ در بدن بسیے یار اسمان وان وان حالتی یار اسمان یار دو نار
غزل من پاک عشقن نکاح لکھوان ذاتن در روز ازل من پاک عشقن نکاح لکھوان ذاتن در روز غزل من پاک نکاح لکھوان ذاتن در روز ازل من پاک عشقن نکاح لکھوان ذاتن لال کو ڈگرا گرم مجھ ساو شانن نشیو یار تللتی یار یار دود نارفت سالان کوتمن نشیو یار اسمن تللتی یار اسمن لال کو ڈگرا گرم مجھ ساو شانن نشیو یار تللتی یار سالان کوتمن نشیو یار اسمن تللتی یار اسمن رحمتک شبنم پیو من سدرس ولی مزرور صدفن رحمتک شبنم جواب سسرس ولی مزرور صدفن رحمتک شبنم پیو من سدرس ولی مزرور صدفن رحمتک شبنم جواب سسرس ولی مزرور صدفن وارکن زوندی لال کول ڈنگلن وسیے یار اسمان تلیلتی یار اسمان یار کو نالفت زالان کو اکمن وسیے یار اسمان تلیلتی یار اسمان وارکن زوندی لال کول ڈنگلن وسیے یار اسمان پترے گلاب سۭتۍ نٲوِتھ چھستن شاہ یوسف تنتن 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 ییٚلہِ بلہِ پھول تب ییٚلہِ میلہِ ٹنہِ تر نشیو یار تللتی یار یار دود نالفت زالان کوتمن وسیے یار اسمان تلیلتی یار اسمان ییٚلہِ بلہِ پھول تب ییٚلہِ میلہِ ٹنہِ تر نشیو یار تللتی یار یار دود نالفت زالان کوتمن وسیے یار اسمان تلیلتی یار اسمان یتھ جایہِ قرار کوٚر سٲنۍ دِلن تتھ جایہِ روٗد تابان یتھ جایہِ قرار کوٚر سٲنۍ نبیَن تتھ جایہِ روٗد تابان یتھ جایہِ قرار کوٚر سٲنۍ دِلن تتھ جایہِ روٗد تابان یتھ جایہِ قرار کوٚر سٲنۍ نبیَن تتھ جایہِ روٗد تابان تمہِ جایہِ تصویر ؤسۍ پیٚیہِ کاکٮ۪ن وسیے یار اسمان حالتی یار اسمان یار دود نالفت زالان کوتمن وسیے یار تللتی یار تمہِ جایہِ تصویر ؤسۍ پیٚیہِ کاکٮ۪ن وسیے یار اسمان حالتی یار اسمان یار دود نالفت زالان کوتمن وسیے یار اسمان تلیلتی یار اسمان
چلون یار من سخندن نسیه یار دلالتی یار زالان کوتبان نسیه یار دلالتی یار یار دود نار کھت زالان کوت ون ویسیے یارس ون تلتی یارس ون یہ سٹھی مشہور فوک ٹیون یتچ ساروی آرٹسٹو پنہ آئی ساروی گلوکارو پنہ آئی گیومت مگر یت مز وچ زٕ تِتھۍ آرٹسٹ یم پنس فیلڈس مز ماہر تہذ جگل بندی ست ہُریو ات وارے وقار تو سہ رنگ آو لُکہ موسیقی ہند ابرت اس امید یہ آئے تھی پسند کرمز یہ کوشش. ناظرین اب وقت ہو چاہتا ہے آپ کی ملاقات ہم آج کی ہماری مہمان سے کرائیں. آج کے امپلائمنٹ سیناریو کو اگر ہم دیکھیں تو آپ کتنی بھی ڈگریاں کر لیں, آپ بیچلرز کر لیں, ماسٹرز کر لیں, خاص کر انجینئرنگ کے سیکٹر میں, لیکن ایک انڈسٹری میں جب آپ کام کی تلاش میں جاتے ہیں تو وہاں کچھ اور ریکوائرمنٹس ان کی ہوتی ہیں. امپلائبلٹی کے لیے آپ کے پاس اسکلز ہونے چاہیے, آپ کو جو انڈسٹریل فلور پہ مشینز ہیں ان کو آپریٹ کرنا آنا چاہیے. جو ایکسپوجر ان ڈگریوں کے دوران کم ملتا ہے ہمارے ایجوکیشنل نظام میں, جو ہمارا اعلیٰ تعلیمی نظام ہے, تو اس خلا کو پور کرنے کے لیے یہاں پہ کوششیں کی جا رہی ہیں. تو سینٹر کی طرف سے یہاں پہ سینٹر آف انوینشن, انوویشن, انکیوبیشن اینڈ ٹریننگ کا وجود عمل میں لایا گیا. یہ ایک ایسا سینٹر ہے جہاں پہ تمام جدید مشینری ہے, آٹو موبائل سیکٹر سے بھی CNC ہے, اور جتنی بھی انجینئرنگ میں پریکٹیکل ورک اور پریکٹیکل فیلڈ میں, انڈسٹریل فیلڈ میں مشینز ہیں, ان کا ایکسپوجر وہاں دیا جاتا ہے پروفیشنلز کو. چاہے آپ B.Tech کر کے ہیں, M.Tech کر کے ہیں, ڈپلوما کر کے ہیں, وہاں آپ جب یہ اسکلز خود میں انکارپوریٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کسی بھی انڈسٹری میں جاب کی تلاش کے لیے جا سکتے ہیں اور آپ کو آسانی سے وہ جاب حاصل ہو سکتی ہے. تو اس سینٹر کے بارے میں اور جانیں گی کیسے یہ سینٹر مارز وجود میں آیا اور ابھی کس طرح کے کورسز وہاں کرائے جاتے ہیں. بات کریں گے ڈاکٹر شفقت آرا صاحبہ سے, جو کہ پرنسپل گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالج بارہمولہ ہے. السلام علیکم میم, آپ کا خیر مقدم اور استقبال پروگرام میں. آپ بارہ آتی رہی ہیں پروگرام میں. گفتگو کا آغاز بنا کریں گے. جی میم, آپ کا ایک بار پھر سے تہہ دل سے خیر مقدم ہے اور بہت شکریہ کہ آپ ہمیشہ ہماری دعوت جو ہے وہ قبول کرتی ہیں. پروگرام میں ہم شروعات کرتے ہیں آپ کی زندگی کے ذاتی سفر کے حوالے سے. آپ کا تعلیمی سفر یا کچھ کھٹی میٹھی یادیں جو ہے وہ پروگرام میں ناظرین کے ساتھ جو ہے شیئر کیجیے. جی, میری اسکولنگ پریزنٹیشن کانوینٹ سے ہوئی. اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی میرا ماسٹرز ہوا. اس کے بعد میں نے PG ڈپلوما فرام اسکاسٹ کیا. اس کے بعد میں نے ابھی حال ہی میں اپنا PhD کمپلیٹ کیا فرام کشمیر یونیورسٹی. اچھا جی جی. تو اور سبجیکٹس کیا رہے ہیں؟ میرے فوڈ اینڈ نیوٹریشن میرے اسپیشلٹی تھی. جی جی جی. PhD میں کیا آپ کا وہ گیسٹرو ایسوفیگل ریفلکس ڈس آرڈر تھا میرا, which is very common. ڈائٹری ایٹریبیوٹس ان کشمیری پاپولیشن. جی جی جی. تو میں ٹیکنیکل ایجوکیشن جو نام تھا اٹ ہیز بین چینج ٹو اسکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. 2000 سے میں وہاں ایز HOD پہلے کام کر رہی تھی. پھر میں 2012 میں پرنسپل بنی. پھر ویریس ڈسٹرکٹس میں ٹرانسفر ہوئی. آپ ان بانڈی پورہ, پھر بڑگام میں تھی, پھر سری نگر میں ماشاءاللہ 5 سال تھی. اب حال ہی میں میری ٹرانسفر بارہمولہ ہو گئی ہے. جی, ایز پرنسپل. وہاں بھی آپ ایز پرنسپل. جی جی میم, یہ جو بچپن کا سفر ہوتا ہے ایک خاتون کے لیے, جس طرح کے ویلیوز, جس طرح کے مورلز اس وقت انکارپوریٹ کیے جائیں اور جس طرح کی مینٹیلٹی اس میں انفیوز کی جائے, وہ پھر پوری زندگی قائم رہتی ہے. آپ بطور خاتون کے آپ سے پوچھنا چاہیں, کیونکہ کافی ایک ریپیوٹیڈ اسکول میں آپ نے اپنی اسکولنگ حاصل کی ہے, تو یہ جو گھر کا ماحول اور اسکول میں جو آپ کو ایکسپوجر دیا جاتا ہے, اس کا کتنا اثر ایک انسان کی شخصیت پہ پڑتا ہے؟ جی, کافی اسکولنگ بہت میٹر کرتی ہے, کیسے آپ کو گروم کیا جاتا ہے, بیکاز دیٹ از دا بیسک اسٹیپ جہاں سے آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں. جی. اور کافی چینجز آئی جو میں نے دیکھا, جو ہمارے ٹائم پہ اسکولنگ تھی, پھر اب میرے بچوں کے ٹائم پہ دیر ہیز بین اے واسٹ چینج. مے بی جو یہ حالات بھی رہے, سچویشن یہاں رہی, اور مطلب جتنی پہلے ہم دیکھتے تھے کتنا یہ کافی چینجز آئی. جو یہ حال ہی میں یہ انسیڈنٹ بھی جس کے بارے میں آپ نے مینشن کیا, کافی دکھ ہوا کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. کیونکہ ہم میں ویلیوز وہ انکیلکولیٹ ہونے چاہیے کہ لڑکیوں عورتوں کو, جیسے آپ نے بولا, خاص طور پہ اتنا عزت, اتنا یہ, مگر یہ کیوں ہوا,
یہ چینج کیوں ہو رہا ہے. تو دس از ریئلی سیڈ. ہاں یہ رجحان منفی رجحان بہت. اور میم آپ نے چونکہ اس انسیڈنٹ کے حوالے سے بات کی, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے بیکاز آپ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے ساتھ وابستہ رہی ہیں, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس رہی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تعلیم جو ہے یہ کس حد تک وائلنس کو کرب کرنے میں افیکٹو ٹول جو ہے ثابت ہو سکتا ہے؟ مین تعلیمی ہے جو یہ وائلنس کو کر سکتا ہے, مگر جو خاص طور پہ یہ جو پچھلے 2 سالوں میں حالات ہوئے, بیکاز پہلے پھر کووڈ کا ہوا, اسکولنگ نہیں ہوئی پراپر, آن لائن ہوئی, پھر وہ بھی اسٹریس تھا, فرسٹریشن ہے, بچے آر ریئلی فرسٹریٹڈ واٹ ٹو ڈو. یا تو وہ موبائلس کے ساتھ دن بھر ہوتے ہیں, یا سوچتے ہیں کہ اینزائٹی لیول بڑھ گئی, دے نیڈ سم آؤٹ لیٹ, تو مے بی دے آر گوئنگ ٹوورڈز دس وائلنس, یہ بھی ایک ریزن. ہاں مجھے لگتا ہے, اور ایک خاتون کو بالخصوص ٹو وائس ہر اوپینین اور ٹو ایکسپریس واٹ شی از گوئنگ تھرو, یہ بہت ضروری ہے. اور اس میں جو تربیت کا بہت رول رہتا ہے فرق, کیونکہ آپ دیکھیں گھر پہ کچھ فیملیز ایسی ہوتی ہیں جو ایک لڑکی کو یہ کہتی ہیں کہ ژےٚ سوری ژالُن, ژےٚ سوری برداشت کرُن, بالکل آپ کو صبر کرنا چاہے ہے, آپ پہ صبر کے نام پہ انفیکٹ ہمیشہ خاموشی اختیار کرنی, چاہے آپ پہ ظلم ہو رہا ہو, زیادتی ہو رہی ہو. تو گھر پہ بھی ایک وہ کاؤنسلنگ ہونی چاہیے لڑکی کو کہ اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, تو تمہیں آواز اٹھانی چاہیے. آپ کے گھر میں اس حوالے سے کیا ماحول تھا؟ جو آپ کے فادر صاحب تھے, کیسی تربیت انہوں نے آپ کو؟ جی میں بتاؤں گی, ہم کو 4 بہنیں ہیں, وی آر اونلی 4 ڈاٹرز. تو پہلے سے ہمیں کبھی نہیں یہ کیا کہ ہمیں بیٹا نہیں ہے, یا ایسا کبھی گھر میں محسوس ہی نہیں ہوا. آل آف اس آر پروفیشنل, آل 4 آف اس. تو پڑھائی پہ بہت زیادہ زور تھا, زیادہ. اور ڈیفینیٹلی جو گھر میں ماحول ہوتا ہے وہ بہت افیکٹ کرتا ہے. تو پہلے سے ہمیں بتایا گیا کہ لڑکا اور لڑکی میں کوئی ڈفرنس نہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ کبھی کچھ ہوگا, یو ہیو ٹو ریز یور وائس. یس. اور بالخصوص جو آپ کے فادر صاحب مشتاق صاحب بہت ہی مشہور چیف انجینئر رہے ہیں, تو انہوں نے کیا کچھ خاص تربیت؟ خاص طور پہ وہ میں بولتے تھے ہائی مسٹر سور کوئرے, مگر کبھی نہیں. ہی ایوری ٹائم ہی سیز کہ مجھے کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ان فیکٹ آئی ایم لکی دیٹ آئی ہیو 4 ڈاٹرس. وہ بات پہ یہ کہتے ہیں, ہمیں ابھی بھی کہتے ہیں کہ میں دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوں کہ میری بیٹیاں ہیں, اور ماشاء اللہ ایوری بڈی از ڈوئنگ ویری ویل. بالکل. اور میم یہ بھی کہا جاتا ہے, فرا بھی اس بات سے اتفاق رکھیں گی, کہ جب ایک خاتون اپنی گھر کی دہلیز کو پار کرتی ہے, ایک پروفیشنل فیلڈ میں کام کرنے جاتی ہے, تو کافی انحصار اس کی خود کی ذات پہ بھی ہوتا ہے کہ سو کت کہیں بنائے پن پاتھ, وہ کیا ایک لاہ عمل بنائے, تاکہ یہ جو اس کے ساتھ ظلم زیادتی, اس کو وہ انٹرٹین ہی نہ کرے, مطلب ایسی نوبت ہی نہیں آئے. تو آپ جب کام کرنے نکلی تو آپ کی کیا پرنسپلز رہے, کیا ایتھکس رہے, اور کس سوچ کے ساتھ آپ آگے بڑھی؟ تو کہیں آپ کو یہ احساس تو نہیں ہوا کہ آپ کی جرنی میں کوئی حائل رکاوٹ بن رہا ہے؟ بالکل. اپنے اسٹرگلز بھی انفیکٹ اس حوالے سے جی تھوڑا اسٹرگلس میں جس فیملی میں گئی, وہ they were against my job. They didn't like my. But I took the step and I continued. I fought all odds and mashallah I am here. MashaAllah. اینڈ اٹس ویری امپورٹنٹ ان فیکٹ کہ آپ سارے ہرڈلز جو ہیں, سارے جو بھی آپ کے راستے میں رکاوٹیں آتے ہیں, آپ کے اندر وہ کانفیڈینس ہو کہ آپ ہر چیز کو کراس کر پائیں, کیونکہ ابھرتا انسان تبھی ہے جب کٹھنائیوں کو یا مشکلات کو پار کرتا ہے. میم بات کرتے ہیں آپ کے جو گورنمنٹ کالج ہے پالی ٹیکنک بارہمولہ, اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. کالج کے بارے میں ہمیں تھوڑی سی انفارمیشن دیجیے, اور کون کون سے کورسز ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے. پہلے ایک اوور آل ویو اپنے کالج کے حوالے سے. ہاں, اور یہ تبادلہ کب ہوا آپ کا, کیونکہ آپ شاید بیمنا میں تھی؟ جی لاسٹ ٹائم بھی میں آئی تھی, ویمنس پالی ٹیکنک بیمنا, بس 1-1.5 مہینہ پہلے میری ٹرانسفر ہو گئی. تو پہلے یہ رینٹل پہ, آپ کو پتا ہے ہر ایک ڈسٹرکٹ میں پالی ٹیکنیک ہے. تو بارہمولہ میں بھی ہے, کانسپورہ میں پہلے رینٹل بلڈنگ میں تھا, ناؤ اٹ ہیز شفٹڈ ٹو اٹس اون پریمیسز. تو کانسپورہ میں یہ ہے, اس میں 2 جو پہلے برانچز آفر ریگولر برانچز آفٹر ڈپلوما. سارا کیمپس ہے یہ اب اپنا ہے 50 کنال, مور دین 50 کنال, اراؤنڈ 60 کنال آف لینڈ. انفراسٹرکچر بہت اچھا, سب کچھ ہے. اور 2 ریگولر کورسز جو آفر ہو رہے ہیں وہ الیکٹریکل انجینئرنگ
اور آرکیٹیکچرل. ابھی یہ دو ریگولر کورسز پہلے سے اس پالیٹیکنک میں آفر ہو رہے تھے. دیز آر 3 ایئر ڈپلوما کورسز جو میٹرک کے بعد ہوتے ہیں. اور اب جیسے میں نے آپ کو پتا ہوگا لیٹرل انٹری اسکیم بھی ہے. 12th کے بچوں جو آفٹر فنشنگ دیئر فزکس کیمسٹری میتھس میں وہ ڈائریکٹ ایڈمیشن کو 12th میں مل سکتا ہے. تو 2 ہی سال کا وہ ڈپلوما کمپلیٹ کرتے ہیں. اور اس کے بعد بچے دے کین گو فار موسٹلی آر چلڈرن دے گو فار لیٹرل انٹری فار دیئر ڈگری کورسز بی ٹیک کے لیے. اس میں بھی ان کو 1 سال کی ریلیکسیشن ملتی ہے. ڈائریکٹ سیکنڈ ایئر میں ان کو ایڈمیشن ہو جاتا ہے. بالکل. اور یہ جو ہم کیمپس کی آج کل بات کر رہے ہیں, کیمپس ڈیزائن میں اس وقت پورا گلوبلی ایک وہ جو ہے ایمفیسس دیا جا رہا ہے کہ کیمپس ایسا ہو جہاں پہ ایک طالب علم جب جائے تو اس کی اوور آل ڈیولپمنٹ کا خیال رکھا جائے. یہ نہیں کہ ایک اچھا کلاس روم اس کو دیا, وہاں پہ اچھا بورڈ ہے. اس کے علاوہ کیمپس میں ریکریشنل ایکٹیویٹیز ہوں, ریسرچ لیبس ہوں جہاں پہ وہ تحقیق بھی کر سکے, کو کریکولر ایکٹیویٹیز میں بھی حصہ لے سکے, ایک پلے گراؤنڈ بھی ہو سکے. انٹریکشن اس طرح کی اتنی ہیلدی ہو کہ بچہ گروم ہو. تو اپنی کیمپس کی تھوڑا بہت ہائی لائٹس ہمیں بتائیں کہ یہ جو 50 کنال کی جو اراضی ہے, جو زمین ہے, تو اس میں اس کو کیسے آپ نے یوٹیلائز کیا ہے اور کیا کیا چیزیں وہاں پہ ہیں؟ ایکچولی ابھی کچھ 2-3 مہینے پہلے ہی شفٹ کیا ہے. اٹ از بلڈنگ, مین بلڈنگ تو بالکل کمپلیٹ ہے, مگر جو ہمارے ابھی لانس وغیرہ ہے ہمارے وہ دیٹ از ان دا پروسیس. وہ ہمارے ڈی پی آرس وغیرہ گئے ہیں تو وہ سارا ڈیولپ ہو رہا ہے. پلے گراؤنڈ ہوگا پراپر, ابھی اٹ از ان دا پروسیس آف میکنگ. تو باقی اب جو یہ مین ہمارا جو یہ سینٹر کھلا ہے اس سے تو یہ بہت ہائی فائی ہو گیا ہے. اٹ از ون آف دا بیسٹ انسٹیٹیوشنز ان فیکٹ نارتھ کشمیر, پورے نارتھ انڈیا. جی, اس کیمپس کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل میں جاننا چاہیں گے کہ یہ سینٹر آف انوینشن, انوویشن, انکیوبیشن اینڈ ٹریننگ جو ہے یہ کیا ہے دراصل, اور کب معرض وجود میں آیا یہ سینٹر, اور کس قسم کے وہاں پہ کورسز ہیں, اکوپمنٹ ہے؟ جی ایکچولی کچھ دیر اسی سال ٹاٹا ٹیکنالوجیز اور جموں اینڈ کشمیر گورنمنٹ نے ایک جوائنٹ وینچر کیا اور MOU سائن کیا ہمارے گورنمنٹ نے ٹاٹا ٹیکنالوجیز کے ساتھ. اور یہ ایک پروجیکٹ CIIT سینٹر آف انوینشن, انکیوبیشن, انوویشن اینڈ ٹریننگ کر کے 181 کروڑ کی لاگت سے بنایا گیا. تو ہاں, تو اس میں سارا اٹ ہیز اسٹیٹ آف آرٹ انفراسٹرکچر with all the latest technological tools, engineering tools. اس میں آپ آفٹر ایڈمیشنس 3 ٹائپس کے ہوتے ہیں. ایک تو آپ اسٹوڈنٹ ایڈمیشن, جو بچے اس وقت M.Tech, B.Tech یا ڈپلوما ITIs کر رہے ہیں وہ, اور اس کے بعد جو پاس آؤٹ پھر اوپن ایڈمیشنز جو بچوں نے یہ کورسز کر کے دے وانٹ ٹو ڈو دیز کورسز. اور اس کے بعد اسپانسر ایڈمیشن, جو انڈسٹری پیپل کوئی اپنے ان کو بھیجنا چاہتا ہے تو وہ ایڈمیشنز لے سکتے ہیں. تو جو یہ کورسز ہیں یہ 1 month, 3 months اور 6 months کے ہیں. تو اس میں فی اسٹرکچر بالکل نامنل ہے. تو اور اس میں 3 years ڈپلوما کے بچے بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں کرنے کے لیے. انجینئرنگ اس وقت B.Tech کر رہے ہیں. یوزلی ہوتا ہے نا, ایک سیمسٹر ہوتا ہے بچوں کو پروجیکٹ باہر ہی کرنا ہوتا ہے, یا ٹریننگ کرنی ہوتی ہے, یا 1 month کا پھر سیمسٹر کا ان کا گیپ ہوتا ہے تو ان کو اس میں ٹریننگ کرنی ہوتی ہے, انڈسٹریل ٹریننگ کرنی ہوتی ہے. اس کے لیے بھی آ سکتے ہیں. تو اس میں لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے, CNC ہے, VMC ہے, روبوٹس ہیں, اور اس میں آٹوموبائلس ہیں, الیکٹرک وہیکلس ہیں, 3D پرنٹرز ہیں, لیزر کٹنگ مشینز ہیں, PLCs ہیں. تو آل دا لیٹسٹ. اور جو سارے فیکلٹی ہے دیٹ از فرام ٹاٹا. تو ٹاٹا ٹیکنالوجیز والوں نے اپنی فیکلٹی یہاں ڈپیوٹ کی ہے جو سارے یہ کورسز کنڈکٹ کر رہے ہیں. میم اس حوالے سے اور بھی بات کریں گے, انفیکٹ اور بھی بہت کچھ جاننا ہے کورسز کے حوالے سے, پالی ٹیکنک کالج کے حوالے سے. لیکن فی الحال ناظرین پروگرام میں وقت ہو چلا ایک وقفے کا. وقفے کے اس پر آج کے مہمان سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. وردان IVF سینٹر ملک کا نامور IVF سینٹر جو جالندھر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے. وردان پچھلے کئی سالوں سے IVF کی اڑان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے, جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی. اپوائنٹمنٹ یا مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 9814021991. یاد رہے 6, 7 اور 8 اپریل کو باہر سے وردان کے ڈاکٹروں کی ٹیم مگر ملباغ سری نگر بیماروں کا علاج کرنے کے لیے آئے گی.
گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے دیکھ رہے ہیں آپ، جو ہر دن ہر صبح ہم آپ تک 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک پہنچاتے ہیں. آج ہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر شفقت آرا صاحبہ سے، جو پرنسپل ہیں گورنمنٹ پالی ٹیکنک کالج بارہمولہ، اور بات ہو رہی ہے سینٹر آف انوینشن، انوویشن، انکیوبیشن اینڈ ٹریننگ کے حوالے سے، کیونکہ ایسے سینٹرز سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جس انڈسٹریل ایکسپوجر، جس انڈسٹریل ٹریننگ کے لیے ہمیں باہر جانا پڑتا تھا، بیرون ریاستوں میں جانا پڑتا تھا، اور پھر ہماری امپلائبلٹی بڑھ جاتی تھی، اس سینٹر کو یہیں پہ قائم کیا گیا ہے تاکہ ہمارے جو پروفیشنلز ہیں ان کو انڈسٹری ریڈی بنایا جائے. اور بات ہوگی اس پہ، لیکن اس سے پہلے آپ تک اخبارات کی سرخیاں پہنچائیں گے اور شروعات کریں گے اس انگریزی روزنامے سے. اس میں سے 2 سرخیاں سنیے. نو کمپرومائز آن کوالٹی آف پیسٹیسائڈز فرٹیلائزرز، ڈائریکٹر لا انفورسمنٹ. ایک اور خبر کووڈ کے حوالے سے اس میں شائع ہوئی ہے. کورونا وائرس پینڈیمک سرجنگ ان سم اسٹیٹس انکلوڈنگ JNK UT, سو ویکسینیشن اینڈ ایڈہیرنس ٹو WHO گائیڈ لائنز کوائٹ ان اویلیبل. جی اور ہمارے کووڈ کی بات ہوئی تو مجھے لگتا ہے کووڈ اپڈیٹس بھی ناظرین تک پہنچاتے جائیں. تو ناظرین، کل دن بھر میں کشمیر میں 184 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور اسی کے ساتھ ٹول پہنچ چکا ہے 77,453. اور وہیں جموں میں نئے کیسز جو ہیں وہ 51 نئے کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور ٹول پہنچ چکا ہے 52,775. جی، اور میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے جس سے آپ تک 2 خبریں پہنچاتے ہیں. ایک یہ کہ اسپتالوں میں مارننگ میٹنگوں کا انعقاد، ڈائریکٹر ہیلتھ کی جانب سے احکامات صادر. اور گاڑیوں کی رجسٹریشن کا معاملہ 15 دن کی مہلت، نوڈل افسر بھی مقرر. جی ناظرین، ایک اردو روزنامہ میرے پاس اور اس میں سے بھی 2 خبریں آپ تک پہنچانا چاہیں گے. مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں اجتماعی افطار اور اعتکاف پر پابندی. عالمی سطح پر کورونا وائرس کے بڑھتے خطرات کے پیش نظر ضروری اقدامات. ایک اور خبر اسی اخبار سے، جموں کشمیر آبی وسائل ریگولیٹری اتھارٹی کو مستحکم کرنے کی منظوری. جل شکتی میں 19 نئی اسامیوں کو معاذ وجود میں لانے کی تجویز بھی منظور. جی، اور ایک اردو روزنامے سے آپ تک یہ خبر پہنچاتے ہیں کہ پردھان منتری گرام سڑک یوجنا فلیگ شپ پروگرام پر عمل درآمد نہ ہونے کے برابر. 3,206 بستیوں کو سڑک رابطہ فراہم، مگر کام ادھورا چھوڑ کر متعلقہ محکموں نے پلو جھاڑ دیا. جی، انگریزی روزنامہ میرے پاس اور اس میں سے بھی 2 خبریں. گورنمنٹ ٹو ڈیولپ 7 نیو ٹریکنگ روٹس ان JNK. ایک اور خبر اسی اخبار سے، ڈیفنکٹ ایلیویٹر ہٹس پیشنٹ کیئر ایٹ GMC بارہمولہ، پیشنٹ سفر، اتھارٹیز سے ایلیویٹر ول بی میڈ آپریشنل ان اے ویک. جی، اور ایک اردو روزنامے سے معافی چاہتی ہوں، انگریزی روزنامہ ہے میرے پاس اور اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ گورنمنٹ گیوز بگ پش ٹو ایکو ٹورزم ان جموں اینڈ کشمیر، ڈائریکٹس فارسٹ ڈپارٹمنٹ ٹو ڈیولپ نیو ٹریکس، اوپن اٹس ریسٹ ہاؤسز، انسپیکشن ہٹس فار پبلک یوز. ایک آخری اردو روزنامہ میرے پاس اور اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے، لیفٹیننٹ گورنر کی صدارت میں انتظامی کونسل کی اہم میٹنگ، ہاؤس بوٹوں کے لیے پالیسی اور گائیڈ لائنز کو منظوری. جی، اور موسم کے حوالے سے ایک اخبار میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ آمد بہار میں احساس سرما، چند روز تک صورتحال بہتر رہنے کے بعد موسم نے یکایک بدلی کروٹ. وادی کے کئی علاقوں میں جم کر بارشیں، سردی کی لہر واپس لوٹ آئی. آج سے موسم ہوگا بہتر، امید کرتے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ کینٛہہ دۄہ برونٛہہ اوس تاپھ صحیح، تتھ تاپس منٛز ٲس شدت ییٖژاہ کہ اَسہِ کڑے پتہٕ رٮ۪تہٕ کالہِ پلو، مگر رات پٮ۪ٹھ یۄس کروٹ پتہٕ موسمن اختیار کٔر تمہِ سۭتۍ پیوٚو بیٚیہِ اَسہِ واپس کملن منٛز اژُن، الیکٹرک بلینکیٹس بیٚیہِ آن کرنہِ، بلوور بیٚیہِ ژھانڈٕنۍ. تہٕ یہِ چھُ یُس یہِ بہارُک موسم چھُ آسان، خاص کر مارچس منٛز چھُ آسان روٗدٕ روٗدٕے،
تو ات مز موسم کروٹ تہ نوان ییٚلہِ تاپھ نیرِ تیٚلہِ چھُ آسان شدیٖد تاپھ تیٚلہِ چھُ گرمی ہُنٛد احساس گژھان تہٕ ییٚلہِ اوٚبُر پتہٕ کھسہِ تتھ منٛز چھُ بیٚیہِ باسان کہِ نہ وُنہِ ژوٚل نہٕ ونٛدٕ کِہیٖنۍ وُنہِ تہِ چھُ سۄ یتھ أسۍ پوشہِ تۭر چھِ ونان سۄ چھِ آسان تہٕ سۄ چھِ دپان أڑجن چھِ سۄ پوشہِ تۭر اژان. خیر اپنے سلسلے کلام کو اپنے مہمان سے آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر شفقت آرا صاحبہ آج ہماری مہمان ہیں جو کہ پرنسپل ہیں گورنمنٹ پالیٹیکنک کالج بارہمولہ. میم یہ جو جس سینٹر کی آپ نے بات کی مجھے لگتا ہے ایک ہسٹوریکل سینٹر ہے, پہلی بار کسی گورنمنٹ پالیٹیکنک میں ایسا سینٹر جموں اینڈ کشمیر میں ایسا قائم کیا گیا. تو یہ بتائیں کہ اس کو معرض وجود میں کب لایا گیا اور آپریشنل کب بنایا گیا اور کب سے یہ بن رہا تھا؟ جی بس اسی سال یہ MOU سائن ہوا اور اسی سال اس کا کام بھی لگا اسی کووڈ پیریڈ میں. اور کووڈ پیریڈ میں یہ کام شروع ہوا اور 3 مہینے پہلے دسمبر سے اس میں کورسز شروع بھی ہو گئے. وی ہیو ٹرینڈ اراؤنڈ 150 اسٹوڈینٹس اور اراؤنڈ 100 ابھی ہمارے انرولڈ بچے ہیں اس وقت جو یہ کورسز کر رہے ہیں. تو اس میں مین ایم ہے کہ ہم بچوں کو انڈسٹری انسائٹ دینے چاہتے ہیں اکارڈنگ ٹو 4.0 اسٹینڈرڈس. آپ نے 4.0 اسٹینڈرڈ سنا ہوگا. پہلے جو بھی انڈسٹریز میں کام وغیرہ ہوتا تھا اٹ یوز ٹو بی مینولی, مگر سب اب ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن ہو گئی ہے. تو یہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہے یہ بچوں کو سکھانے کے لیے تاکہ ہمارے بچے انڈسٹری پروفیشنل تیار ہو جائے. اور جو یہ ہمارا اکیڈمک اور انڈسٹری میں گیپ ہے اس گیپ کو برج کرنے کے لیے یہ کورسز. اور میم جو یہ سینٹر ہے کیونکہ آپ نے بولا کہ اس میں ہائی ٹیک مشینری ہے اور ٹریننگز پرووائڈ کی جاتی ہے, ہر چیز جو ہے ڈیجیٹلی ہو رہی ہے, تو اس کے لیے یقیناً ٹرینرز بھی ایسے چاہیے جو خود بھی اچھی طرح سے ایسی فیکلٹی چاہیے جو اس مشینری کو استعمال کرنا جانتی ہو اور بچوں کو بھی سکھا پائے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ساری فیکلٹی از فرام پونا ٹاٹا ٹیکنالوجیز. اوکے, سو ٹاٹا ٹیکنالوجی نے ہی اپنی فیکلٹی وہاں سے لائی. تو وہ یہ ٹریننگز کرا رہے ہیں ہمیں اور ہمارا مین ایم ہے اس میں کہ میکسیمائز ہو جائے, ریونیو جنریٹ ہو جائے, ایفیشنسی انکریز ہو جائے اور انٹرپرینورشپ, بیکاز یہ انوینشن سینٹر ہے. اپنے بچے اپنا پروڈکٹ لا کر یہ انٹرپرینرس پہ بھی زیادہ زور دیا جا رہا ہے. اور موسٹ امپورٹنٹ ہے ہمارے ٹاٹا ٹیکنالوجیز نے ہمارے ساتھ پرومس کیا ہے آفٹر وی فنش اے فیو کورسز بیچز ہمارے نکلیں گے دے آر گوئنگ ٹو ڈو اے میگا پلیسمنٹ ڈرائیو. مین ہمارا اس وقت ہے ان امپلائمنٹی جس سے یہ ساری ڈسٹربنس وغیرہ بیکاز بے روزگاری بہت ہے. تو دے ہیو سیڈ دے ہیو پرومسڈ کہ وہ ایک میگا پلیسمنٹ ڈرائیو کریں گے اور اس میں ہمارے بہت سارے بچوں کو امپلائی کریں گے, ناٹ اونلی ان کشمیر بٹ آل اوور انڈیا اینڈ ایون گلوبلی. تو کیونکہ اب آج گلوبل ہو گیا ہے سارا جو یہ ٹریننگز کر رہے ہیں دس از آل گلوبلی ریکوائرڈ, تو وی کین ہیو اے لاٹ آف پلیسمنٹس. تو طریقہ کیا ہے, مطلب فار ایگزامپل یہ کیا وہی اسٹوڈینٹس آپٹ کر سکتے ہیں کورسز جو آلریڈی وہاں انرولڈ ہیں ان یور کورسز جو پالیٹیکنک میں آپ کراتی ہیں, کہ کوئی بھی انرول کر سکتا ہے اور کیا طریقہ ہے؟ اس میں ہم نے ایلیجیبلٹی رکھی ہے جیسے میں نے بولا ایم ٹیک, بی ٹیک, ڈپلوما, ITI, MCA, BCA, BSc IT اور BSc الیکٹرانکس. یہ ہمارے یہ ہے اس میں ریکوائرمنٹس ہے. ہاں تو اسٹریمس نہیں ہے ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا. جی مطلب ان اسٹریمس کے بچے اس میں آ سکتے ہیں. ہاں جی, اسٹریمس انجینئرنگ میں کوئی بھی اسٹریم, ہاں اس میں کوئی بھی اسٹریم ہے بیکاز بیسکلی دیز آر انجینئرنگ کورسز. تو اس کے بعد ہم وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس میں 18 کورسز آفر ہوتے ہیں ان 9 کمپیٹنسی سینٹرز. تو 9 کمپیٹنسی سینٹرز اس میں ہیں اور 18 ڈسٹنکٹ کورسز اس میں کرتے ہیں. اب بچے کی چوائس ہے وہ کس میں کرنا چاہتا ہے. پہلی کمپیٹنسی سینٹر ہے اس میں انوویشن اینڈ انکیوبیشن ڈیزائن سینٹر, جس میں کورس آفر ہوتا ہے ڈیزائن انجینئرنگ, کیڈ انجینئرنگ اور کیڈ آپریٹر. سیکنڈ از پروڈکٹ ویریفیکیشن اینڈ اینالیسز, اور اس میں جو سافٹ ویئر یوز ہوتا ہے وہ ہے کریو. تو دیٹ از یہ کروڑوں کے سافٹ ویئر ہیں جو اس میں یہ ہوتے ہیں. سیکنڈ از پروڈکٹ ویریفیکیشن اینڈ اینالیسس, اس میں فائنائٹ ایلیمنٹ اینالیسس کا کورس کیا جاتا ہے اور جو سافٹ ویئر وہ ہے اینسس اینالائزر. تو تھرڈ از پروڈکٹ لائف اسٹائل مینجمنٹ, اس میں PLM ایپلیکیشن انجینئرنگ اور جو سافٹ ویئر ہے وہ ونڈچل کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے بعد ویلیو انجینئرنگ اینڈ بینچ مارکنگ, اس میں آٹو موبائل اینڈ ویلیو انجینئرنگ اینڈ آٹو مینٹیننس اینڈ ریپیئر.
یہ کورسز. پھر آٹونومس کنیکٹڈ الیکٹریفائز، اس میں کورس جو ہے وہ ہے الیکٹرک وہیکل کنیکٹڈ آٹونومس وہیکل، اور پھر الیکٹرک وہیکل ریپیئر. یہ میں آپ کو یہاں بتاؤں گی کہ یہ جموں اینڈ کشمیر میں پہلا 2 جموں میں بھی ایک یہ سینٹر ہے، اور یہاں جہاں الیکٹرک وہیکلس پریزنٹ ہے. ہاں جی جو ہمارا فیوچر ہے آٹوموبائلز کا ہے، تو وی ہیو الیکٹرک وہیکل جس پہ وہ ان کو دکھاتے ہیں کیسے یہ سارا کرنا ہے، کیسے کام کرتا ہے، اور ریپیئر بھی اس کا کیسے ہوتا ہے. دین دیر از میگاٹرونکس اینڈ آئی او ٹی انجینئرنگ، اور اس میں کورسز ہے ہوم اپلائنسز ٹیکنیشینس. ہمارے بہت سارے بچے نکلے جن نے یہ ہوم اپلائنس کے کورس کیے، چاہے وہ 3 مہینے کا 6 مہینے کا. اس کے بعد انہیں اپنے چھوٹے چھوٹے یونٹس بھی کھولے ہیں. اور آپ کو پتا ہے میگاٹرونکس اٹ از دا انٹیگریشن آف میکینیکل، الیکٹریکل، کمپیوٹر اینڈ الیکٹرانکس انجینئرنگ. اور انٹرنیٹ آف تھنگس تو آج کل سب کچھ اسی پہ، جو ہمارے سارے ڈیوائسز ہیں، جو ہمارے اپلائنسز ہیں، وہ کنیکٹڈ ہیں انٹرنیٹ کے ساتھ. اور ہم اس وقت اسمارٹ ہومز، اسمارٹ سٹیز کا کہہ رہے ہیں. وہ کانسیپٹ کیا ہے، آئی او ٹی کٹس وغیرہ سب وہ پریزنٹ ہے ہمارے اس میں، جس میں ان کو پریکٹیکلی. لیکن یہ جو ایڈمیشن پروسیجر ہے اس کی وضاحت آپ نے کی، کوئی مطلب یہ ایک انٹرنس ٹیسٹ کے ذریعے؟ دے جسٹ ہیو ٹو کم. ان کو ڈگری ہونی، یا ابھی آن رولز ہونے چاہیے، یا ان نے کمپلیٹ کیا ہوگا. دیر از نو ایسے کوئی بیچ کیپیسٹی نہیں ہے. بیچ ہاں 20-25 ڈپینڈس آن دا کورس. وہ ہم 20 سے زیادہ بچے نہیں لیتے ہیں کورس. وہی میں کہہ رہا ہوں نا، اگر 20 سے زیادہ بچے آپ کو لینے ہیں، اپلیکیشن 30-40 آ گئی، تو پھر آپ نہیں، وہ ہم پھر بیچز میں لیتے ہیں. کیونکہ پورا ایک کورس 2 گھنٹے کا ہے. تو دین وی ڈیوائڈڈ انٹو ویریس سلاٹس، ٹائم سلاٹ دیتے ہیں، اس میں ان کو. اور کسی بھی بیک گراؤنڈ سے، لائک میڈیکل، آرٹس، تو کوئی بھی اسٹوڈنٹ ان میں انرول کر؟ انجینئرنگ کا میں نے بیسکلی، اور جو ڈگری کالجز میں اس میں نے کہا MCA، BCA، BSc IT اور BSc الیکٹرانکس. جی. اور وادی کشمیر کے کسی بھی علاقے سے تعلق کوئی بھی کہیں سے. اب زیادہ کہتے ہیں کہ بارامولہ میں تھوڑا سا وہ انہیبیشن ہو جاتا ہے. لائک وی ہیو گون ٹو NIT، وی ہیو گون ٹو کشمیر یونیورسٹی، کیونکہ ہم چاہتے ہیں جتنا فائدہ بچوں کا ہو جائے. وی ہیو گون ٹو سینٹرل یونیورسٹی. تھوڑا انہیبیشن ہوتا ہے یہ سینٹرلی لوکیٹڈ بارامولہ میں ہے. مگر ایک چیز میں آپ کو بتاؤں گی، ٹرین کنیکٹیوٹی ہے. اب ٹرینز فرسٹ سے پوری آپریٹ ہو رہی ہیں. ایک وہ ہے. دوسرا ہے کہ ہم نے ایک ابھی جو گورنمنٹ کا ہاسٹل ہے دیٹ از ان دا پروسیس، مگر پرائیویٹ ہاسٹل کا بھی انتظام، جو بچہ کمیوٹ نہیں کرنا چاہے اتنا، تو وی ہیو کیپٹ اس کا بھی ارینجمنٹ رکھا ہے، جو بچہ پرائیویٹ ہاسٹل میں رہنا چاہیے. بالکل. اور آج ہم جو کیمپسز دیکھ رہے ہیں میم، وہ تو خیر دور دراز علاقوں میں ہی سٹویٹ جی. اب گھر میں بیٹھ کے تو سب ان کورسز کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈنٹس دلی، چنڈی گڑھ جاتے تھے، جہاں 2-2.5 لاکھ، یہاں یہ 5,000، 3,000 اور 12,000 یا 15,000 میکسیمم فی اسٹرکچر ہے. تو اس میں یہ گھر بیٹھے ہو سکتا ہے. اور اتنا انفراسٹرکچر کہیں نہیں ہے جتنا، بیکاز دس از نیولی کنسٹرکٹیڈ، تو اتنا انفراسٹرکچر کہیں نہیں ہے. بالکل. اور بہت سارے پیرنٹس کی بھی یہ گزارش ہوتی ہے، اپنے جو ایڈ آن کورسز کرنے کے لیے ان کی یا بچے ہیں، ان سے یہ گزارش ہوتی ہے کہ کون تہ گژھو شامس گژھو تھی گھرے واتن، ایک ہوم سکنگ فیلنگ ہے نا. جی. تو باقی جو 7th ہے ہمارا ڈیجیٹل مینوفیکچرنگ بھی ہے. اس میں سب کچھ ڈیجیٹلی کیسے ہوتا ہے. اس میں ڈیجیٹل مینوفیکچرنگ، انڈسٹریل روبوٹس کیا ہیں، روبوٹس ہیں پریزنٹ وہاں، تو اس کی ٹریننگ، اور روبوٹ آپریٹر اس میں کورس کرایا جاتا ہے ہمارا. پھر مینوفیکچرنگ ایگزیکیوشن سسٹم، اس میں مینوفیکچرنگ ایگزیکیوشن سسٹم انجینئرنگ اینڈ مینوفیکچرنگ ایگزیکیوشن سسٹم آپریٹر، اور دین ایڈوانس مینوفیکچرنگ، سارا اسمبلی لائن کیسے ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، ایڈوانس انجینئرنگ اس میں کورس کرایا جاتا ہے. میم آپ نے اتنے سارے ٹیکنیکل کورسز کے نام بولے کہ میں تو پریشان ہی ہو گئی. ہمارا انفیکٹ انجینئرنگ بیک گراؤنڈ سے یہ کافی سارے سمجھ آتا ہے اور سمجھ بھی آ رہی ہوگی. نہیں، میں تو بیک گراؤنڈ سے ہوں، لیکن ہمیں بھی یہ ایکسپوجر کبھی نہیں ملا کہ اتنے سارے کورسز انفیکٹ کشمیر میں ہے، کشمیر کے کسی کالج میں ہے. یہ بہت ہی بڑی بات ہے. بالکل میم، ہر ایک انسٹیٹیوٹ میں کورسز کے علاوہ اس بات پہ بھی دھیان دیا جاتا ہے کہ جاب اورینٹیشن ہو بچوں کی، کہ وہ جب کل کو کچھ سیکھ کے نکلے تو ان کے اندر یہ کیپیسٹی بھی ہو کہ وہ خود کو کسی سیکٹر میں جو ہے ایڈجسٹ کر پائیں. تو وہ جاب اورینٹیشن کے لیے آپ کے کالج میں ایسے کیا اقدامات اٹھائے؟ وہی میں نے آپ کو بولا، ایک تو اس میں جیسے ہوتا یہ ہے کہ تھیوریٹیکل نالج بہت ہوتی ہے، بٹ جب بھی کوئی جاب کی اپرچونٹی آتی ہے، جاب کا انٹرویو ہوتا ہے،
ہمارے اسٹوڈنٹس لیگ بھی ہے بیکاز ان کو یہ ایڈ آن کورسز نہیں ہوتا, پتہ نہیں ہوتا پریکٹیکلی کیا. اب ود دیز کورسز امپلائبلٹی کی بہت زیادہ چانس بڑھ گئی ہے, کیونکہ یہ کورس مطلب سارا کچھ ایوری تھنگ از چینجنگ ٹو اسکل ناؤ, جو آپ کو ہے اٹ ہیز ٹو بی اسکلڈ. تو یہ اسکل ایڈ آن کورسز ہے, اس سے امپلائبلٹی مین ریزن ٹو اسٹارٹ دیز کورسز از کی امپلائبلٹی, اور اٹ ڈیفینیٹلی از گوئنگ ٹو ہیلپ. اور جو سرٹیفکیشن ان کی مل رہی ہے آفٹر فنشنگ دیز کورسز اٹ ول بی فرام ٹاٹا ٹیکنالوجیز ان کولیبوریشن ود آور کالج. تو میم یہ جو اسکل ایجوکیشن پہ آج بہت زیادہ ایمفسس ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینجنگ ٹائمز میں اسکل ایجوکیشن نے ہی سارا فوکس جو ہے وہ لے لیا ہے, اور اپنی ایجوکیشن سیکٹر کے ساتھ اپنے ایجوکیشن سسٹم میں اس کو اب ہم نے پوری طرح سے انکارپوریٹ کیا ہے, چاہے وہ ہم 8th کے بعد جو ووکیشنل کورسز ہیں, پھر اس کے بعد 10th 12th کے بعد یہ پالیٹیکنک کورسز ہیں, اس میں بچے بہت زیادہ رجحان اپنا دکھا رہے ہیں. تو یہ جو سینٹر میں بچے ابھی یہ کورسز کر رہے ہیں, تو جب آپ ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں, ان کا ریئیکشن جاننے کی کوشش کرتی ہیں, تو ہاؤ آر دے فیلنگ اباؤٹ دس سینٹر, کیا ان کا جس سے بھی ہم ریسپانس نے ہے؟ ابھی انٹریکشن جن نے پاس آؤٹ کیا, مطلب دے آر سیئنگ کہ میم اس بارے میں اویئرنیس نہیں ہے, باقی بچے کیوں نہیں آ رہے ہیں, مطلب دے آر سو سیٹسفائڈ جتنے بھی انٹریکشن ہوئی, جن نے بھی یہ کورسز ختم کیے. تو ایوری بڈی از ریئلی 100% دے آر سیٹسفائڈ. اب میں بتاؤں گی, میں بول رہی ہوں اتنا نہیں امپیکٹ ہوتا ہے, میں ریکویسٹ کرتی ہوں ہماری بچے بچیاں جو ہیں وہ آئیں اس سینٹر میں, وہ دیکھیں جو ایلیجیبل کینڈیڈیٹس ہیں وہ دیکھیں خود, بیکاز آئی بلیو سیئنگ از بلیونگ از, جب آپ دیکھیں گے اچھی طرح سے تبھی آپ کو یقین کر لائیں گے, ایسے بولنے سے کچھ نہیں ہو. تو وہ آئیں, وہ دیکھیں کہ یہ سینٹر اصلی میں ہے کیا. وہ وہاں ہم ان کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں, وی اسٹارٹ کاؤنسلنگ, ہم نے کاؤنسلنگ سیشن بھی کیا ہے ان کا, ان کو سارا بتاتے ہیں کس کورس میں جس بچے نے جو کیا, جیسے کسی نے سول انجینئرنگ, اس کے لیے کون سا کورس, اس کے لیے کیڈ آپریٹر یا کیڈ انجینئرنگ بیٹر رہتا ہے. جس بچے نے جو برانچ لیا ہے اس کے لیے آٹو موبائل کے لیے کون سا ہے, الیکٹرک وہیکل ہے. تو وہ آئیں یہاں انسٹیٹیوٹ میں, دیکھیں کہ کیسا ہے کیا ہے, پھر ان کو یقین ہو جائے گا کہ سچ مجھے سینٹر کیا ہے. اور میم آپ کی جانب سے بھی آپ نے کہا کہ اسٹوڈینٹس آئے, انہیں معلوم ہوگا, پروگرام سے بھی تھوڑی بہت اویئرنیس جو دیکھ رہے ہوں گے ان میں ہو گئی ہوگی, لیکن سینٹر کی جانب سے, فیکلٹی کی جانب سے ایسے اویئرنیس جیسے دوسرے کالجز میں جا کر جہاں سے گریجویٹس نکلنے والے پروگرامز, اویئرنیس سیشنز وغیرہ, جی ہم نے ایم او یوز میں نے کہا آپ کو سائن کیے ہیں, ہم نے آلریڈی سائن کیا ہے اسلامک یونیورسٹی کے ساتھ, ایس ایس ایم کالج آف انجینئرنگ, ڈگری کالجز جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ کیا ہے. اور وی آر ان دا پروسیس آف سائننگ ایم او یوز ود کشمیر یونیورسٹی, این آئی ٹی اینڈ سینٹرل یونیورسٹی. اور ہم نے یہ ٹیک اپ کیا ہے جتنے بھی یہاں یہ کورسز ہیں, ہم ان کے بارے میں ان کو ہم نے اویئر کیا ہے, ان کے ساتھ بات کی ہے. تو پرپوزلز بھی بھیجے ہیں انشاءاللہ. ابھی آج کل ایگزامس چل رہے ہیں, تو جیسے ہی ایگزامس ختم ہو رہے ہیں تو دے ور ریئلی امپریس. سب ہم وی سی صاحب سے بھی ملے کشمیر یونیورسٹی میں, سینٹرل یونیورسٹی کے اکیڈمکس, ہر ایک سے ملے. تو ان نے وین دے سو دس پروجیکٹ بولا یہاں ابھی اویئرنیس نہیں ہے, اینڈ دے آر ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو سینڈ دیئر چلڈرن. بالکل صحیح, کیونکہ جب آگے ہی بڑھے گی لوگوں کو اس کے بارے میں پتا ہوگا تبھی جا کے یہ کورسز اویل کریں گے. کیونکہ اسٹوڈنٹس سے بھی یہ درخواست رہے گی, جب بھی وہ 10th 12th کے بعد ان کو ایک انتخاب کرنا ہوتا ہے کسی اسٹریم کا, کوئی کورس کرنا ہوتا ہے, تو وہ پہلے پورا جائزہ لے کہ یہاں پہ مقامی سطح پہ کون سے کورسز اویلیبل ہیں. کیونکہ ہماری انکلینیشن یوزولی یہ ہوتی ہے کہ یہاں تو یہ کورس نہیں ہوگا, یہاں یہ مشین نہیں ہوگی, تو ہم باہر کسی ریاست میں چلے جائیں. تو یہاں بھی جب آپ سروے کریں گے, پوری طرح سے تشخیص دیکھیں گے کہ کہاں پہ کون سی کورسز اویلیبل ہیں, تو آپ اس سینٹر میں ان تمام جدید کورسز کو پائیں گے جو آپ کی امپلائبلٹی کو بڑھائیں گے, اور جو آپ چاہتے ہیں انڈسٹریل ایکسپوجر, وہ انڈسٹریل ایکسپوجر آپ کو فراہم کریں گے. میم ایک اور مسئلہ یہ تھا پہلے, خیر اب تو ٹرینڈ کافی چینج ہو رہی ہے, کہ یہ جو انجینئرنگ کور انڈسٹریل کورسز تھے یا کور انڈسٹریل اسائنمنٹس تھیں, ان میں یہ کیٹیگرائزیشن ہوتی تھی کہ سی این سی اگر چلانی ہے تو یہ لڑکی نہیں چلا سکتی ہے, گاڑی اگر ریپیئر کرنی ہے, یہ میکینکس آپ دیکھیے یوزولی زیادہ جینٹس ہی ہوتے ہیں, تو خواتین گاڑی ریپیئر نہیں کر سکتی. ان اسٹیریوٹائپس کو بریک کرنے میں آپ کتنی کاؤنسلنگ کرتی ہیں ان بچیوں کی, اور کتنا چینج آپ دیکھ رہی ہیں؟ جی ابھی میں بولوں گی اس سینٹر میں ہی ہمارا کو ایجوکیشن ہے, جو یہ آٹو موبائل انجینئرنگ یا اس کے کورسز یا الیکٹرک وہیکل کرے, اس میں بہت لڑکیاں اور لڑکے کرتے ہیں, جو ہم دیکھتے ہیں بچیاں ہماری کام کری ہیں گاڑی میں, گاڑی ٹھیک کرنے میں, تو سچ مچ خوشی ہوتی ہے. پھر جب ہم ان کو پوچھتے ہیں کہ کیا آپ کو کیسا لگ رہا ہے, مطلب دس از سم تھنگ ڈفرنٹ,
تو لڑکی کر رہی ہے تو بول رہے ہیں میم ہم تو کیوں ہم ان سے اچھا کر پا رہے ہیں. تو وہ جو ہمارے انسٹرکٹرس ہیں جو ہماری فیکلٹی وہ بھی بول رہے ہیں ہمیں تو لگتا ہے کہ لڑکیاں بیٹر کام کر رہی ہیں. اور جیسے میں نے بولا ہمارے یہ روبوٹس وغیرہ ہیں وہاں وہ کیونکہ جو ڈینجرس کام ہے دیٹ از بینگ ریپلیسڈ بائی روبوٹ وہ بھی ان کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ کیسے ریپلیس ہو سکتا ہے جو چیزیں خود مینولی بوتھ میلز اینڈ فیمیلز نہیں کر سکتے. مگر ایسا کچھ نہیں ہے کہ صرف میل ہی کر سکتا ہے. آپ ویسٹرن کلچرز میں دیکھیے جیسے وہاں ہو رہا ہے یہاں بھی اب ٹرینڈ چینج ہو رہی ہے. بالکل وقت بدل رہا ہے اور بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ لڑکیاں جو ہیں وہ ہر ایک شعبے میں جا رہی ہیں, ہر ایک کام جو ہے کر رہی ہیں. کافی وقت تک ہمار دنیا بھر میں یہ اسٹیریوٹائپ جیسے آپ نے کہا رہا ہے کہ مشینری جو ہے دیر ہیز بین اے مینز جاب. تو ویمن ہیو بین ڈینائڈ ان فیکٹ وہ اپارچونیٹی ہی کہ وہ مشینری کی طرف جائیں. اگر ہم سمپل سی بات کریں ایگریکلچرل ٹیکنیکس کی بات کریں تو جب تک کھیتی باڑی ہوتی تھی اور بیلچے یا بیل سے جب کھدائی کرنی ہوتی تھی تو وہ عورتیں کرتی تھیں اور انکریج کیا جاتا تھا. جب ٹریکٹر آ گئے تو کسی عورت کو ٹریکٹر چلانے نہیں دیا گیا. لیکن میں پرسوں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا اس میں ایک عورت ٹریکٹر چلا رہی تھی. اور ایسے میں کہہ رہی ہوں کہ وقت بدل رہا ہے, ٹرینڈ بدل رہی ہے. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں ایسی نیوز سرفیس ہوتی ہیں کہ جہاں پہ ایک عورت بڑی پیسنجر وہیکل چلا رہی, کوئی بس چلا رہی ہے, کوئی ٹرک چلا رہی ہے, آٹوز چلا رہی ہے. انشور کرنا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ہو, ایسا نہ ہو کہ ایک ایکسیپشن ہے, ایک فیمیل ہے جو ایسا کام کر رہی ہے. برابر جو ہے ہر جگہ ایکوالٹی ہونی چاہیے, برابر شرکت ہونی چاہیے. اور برابری کی بات ہوئی تو کالج میں جاننا چاہیں گے کہ میل فیمیل ریشو کیا ہے, کتنی لڑکیاں جو ہے انرول کرتی ہیں ان کورس. اس میں 50-50% ایسا کچھ نہیں ہے کہ صرف میل زیادہ ہیں. 50% ہمیں بالکل ابھی ہمارا 40 لڑکیوں کا ایک کورس ختم ہو گیا. سو دے آلسو کیم اینڈ آل دا 40 گرلس دے کمپلیٹڈ دا کورس. بالکل صحیح. اور جب آپ نے آج سینٹر کے بارے میں مفصل جانکاری ہماری ناظرین تک پہنچائی تو کافی لوگوں میں یہ ایک وہ کیوریوسٹی بڑھ گئی ہوگی کہ کاش ہم بھی اس سینٹر کو دیکھ پاتے. تو ڈو یو الاؤ آؤٹ سائڈرز آلسو, اگر کوئی کسی تعلیمی ادارے سے آنا چاہے اور آپ کے سینٹر کو دیکھنا چاہے یا کوئی انفرادی کیپیسٹی میں آنا چاہے, اگر ہم فرا اور میں آنا چاہیں تو آپ الاؤ کریں گے؟ ہم ویلکم کرتے ہیں سب کو, بیکاز اس کی اویئرنیس بہت کم ہے. کیونکہ آپ آئیں گے کل آپ 10 لوگوں کو بولیں گے. تو میں سب کو اس میڈیم کے ذریعے سے بولتی ہوں وہ آئیں بارہمولہ, اس سینٹر کو دیکھیں, اور جب وہ دیکھیں گے وہ خود دیکھیں گے کہ یہ ہے کیا. مجھے لگتا ہے میڈیا سے جو ایسوسیٹڈ لوگ ہیں وہ بھی آئیں اور اس کو شو کیس کریں, کیونکہ یہ اپنے طرح کا ایک پہلا یہاں پہ شاہکار ہے جہاں پہ انڈسٹریل انجینئرنگ کے ساتھ جو منسلک چیزیں ہیں, جو اکوپمنٹ ہوتا ہے, جو روبوٹس ہیں وغیرہ, تو وہ وہاں پہ ہیں اور بچے جو ہیں اس پہ کام کرتے ہیں, سیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے. جی یہ جو آپ اسکل ایجوکیشن کا ایک وہ جو پھیلاؤ ہو گیا, اب اسکل ایجوکیشن کا جو ایک دائرہ ہے اس میں دن بدن اب وسعت آ رہی, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ کتنا ہم نے اس اسکل ایجوکیشن کو بالکل اپنے ایجوکیشن سسٹم میں جیل ان کیا ہے, اور آگے جو ہے مستقبل کیا دیکھ رہی ہیں آپ اسکل ایجوکیشن؟ جی یہ تو پارٹ آف ایجوکیشن ہے. اسکل از اے پارٹ آف اٹ. جب تک آپ اسکلڈ نہیں ہوں گے آپ کو کہیں چاہے بالکل ویسٹرن طریقے کے ہو گیا ہے, چینج ہو گیا ہے سیناریو. بیکاز جیسے وہاں ہوتا تھا اٹ از نیسسری ٹو بی اسکلڈ فار اینی امپلائبلٹی, تو ویسے ہی اب یہاں بھی ٹرینڈ چینج ہو گئی ہے. جیسے میں نے بولا ہمارا ڈپارٹمنٹ ہیز بین چینج, اس کا نومنکلیچر فرام ٹیکنیکل ایجوکیشن ٹو اسکل ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ بن گیا. تو اب بالکل ٹرینڈ چینج ہو رہی ہے, بٹ چائلڈ پرسن ہیز ٹو بی اسکلڈ ان آرڈر ٹو بی امپلائڈ. ایبسلیوٹلی. جی میم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیونکہ آپ کا سینٹر جو ہے آپ نے کہا کہ اس میں ایک بہت ہی اہم کالج میں ایک بہت ہی اہم سینٹر جو ہے وہ موجود ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی امپلائبلٹی جو ہے جنریٹ ہو پائے گی ود ان کشمیر؟ کیا ایسی انڈسٹریز ہیں, کیا ایسے ایریناز ہیں جہاں پہ یہ اسٹوڈینٹس جو ہے ایڈجسٹ ہو پائیں؟ کیونکہ یہ ہم نے عموماً دیکھا ہے فرا, آپ نے بہت اہم پوائنٹ یہاں پہ اجاگر کیا کہ ہم نے یہ کورس بھی کر لیا, اسکل بھی ہمارے پاس آ گیا, لیکن یہاں پہ کریں کیا؟ انڈسٹری نہیں ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں ایسی انڈسٹریز نہیں جہاں پہ اس اسکل کا ہم فائدہ اٹھا سکتے تھے. جی جموں اور یہاں تھوڑا سینیریو ڈفرنٹ ہے. جموں میں انڈسٹریز بہت ہیں, ان بچوں کو زیادہ فائدہ ہوگا. آپ وی آر ہوپنگ, مطلب وی ہیو ٹو بی آپٹمسٹک. ایسے ہم کہیں گے کہ انڈسٹریز کا میں تو فائدہ کیا ہے یہ کرنے کا. میں نے کہا آج کل گلوبل ہو گیا ہے سارا. اگر انفیکٹ یہاں جاب نہیں ملے گی, تھرو آؤٹ انڈیا اس کی بہت اچھی اپرچونٹی ہے, تھرو آؤٹ دا ورلڈ ہے. تو یہاں بھی انشاءاللہ انڈسٹریز آر کمنگ اپ.
ہمارے بچے ہم اس میں انڈسٹری جو کام کرتے ہیں وہ بھی آ سکتے ہیں ٹو اپڈیٹ دیئر اسکلس. تو انڈسٹریل پیپل تو ان کے لیے بھی جی نہیں جو یہاں آلریڈی انڈسٹریز ہیں اس میں جو کام کر رہے ہیں مگر ان کو انڈسٹریل اسکلس نہیں ہے ٹو ورک آن دیز مشینس. تو وی ہیو کیپٹ ایڈمیشن فار دیم آلسو سو دے کین آلسو کم اینڈ دے کین اپڈیٹ دیئر اسکلس اور انشاءاللہ اٹ از ڈیفینیٹلی گوئنگ ٹو. انفیکٹ کوشش ہماری یہی رہنی چاہیے کہ اگر وہ پڑھائی یہاں کر رہے ہیں, کورسز اتنے اچھے اچھے انہیں یہاں آفر ہو رہے ہیں, تو ان کی جاب اپرچونیٹیز بھی یہاں کریٹ ہونی چاہیے. جی اور انٹرپرینورشپ پہ کافی زور دیا گیا ہے. بالکل نئے اسٹارٹ اپس آ رہے ہیں, انٹرپرینور وینچرز آ رہے ہیں جہاں پہ ہمارے نوجوان صرف سرکاری نوکری یا کسی ایسے کارپوریٹ ہاؤس کا انتظار نہیں کرتے, خود ایک یونٹ کھولتے ہیں. ابھی ہم نے دیکھا حال ہی میں ایک موبائل ATM کھولا ایک بندے نے, جس سے کافی سہولت لوگوں کو پہنچی, جو کہ ہم دیکھ رہے تھے کہ باہر ہوتا تھا پہلے, لیکن اب بھی یہ رجحان اب یہاں آ رہا ہے. خیر, ایک بات جو بہت ہی اہم ہے, ابھی جو حالات ہیں بنے ہوئے, ریسرجنس ہم دیکھ رہے ہیں COVID-19 کے کیسز کی, تو جو COVID-19 کا پروٹوکال ہے, ایڈوائزریز, گائیڈ لائنز ہیں, ان کو عملانے کے لیے, ان پہ عمل درآمد کو مستحکم بنانے کے لیے اپنے کیمپس میں کیا کچھ اسٹیپس آپ لیتے ہیں؟ ہمارا بھی پروٹوکال پورا مینٹین جو ہے, ہمارے اپنے ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں چاہے یا CIIT کے بچے جو آتے ہیں, اٹ از مینڈیٹری ٹو ویئر ماسک, سینیٹائزرس ہم نے لگائے ہیں آل اوور دا سینٹر, جو وہ کرتے ہیں سینیٹائز. اور بیچ جو ہم نے کہا ہے وی آر ناٹ ٹیکنگ مور دین 20 اسٹوڈنٹس ایٹ اے ٹائم, اور ڈسٹینس بھی مینٹین کرتے ہیں. اپنی طور سے جتنے ہمارے پروٹوکالز ہیں ہم وہ مینٹین کر رہے ہیں. اس حساب سے الحمدللہ وی آر سیف. ابھی تک لیٹس ہوپ آگے بھی سیف رہیں گے, تو انشاءاللہ وی آر ڈوئنگ. بالکل. اب کچھ ہی منٹ ہے ہمارے پاس, تو آپ کے ذریعے ایک پیغام بھی ہم لوگوں تک پہنچانا چاہیں گے. ایک تو ان کورسز کے حوالے سے, دوسرا یہ کہ اسکل ایجوکیشن پہ آج کتنا ایمفسس ہے, اور یہ ایسی خواتین کے لیے, ایسی لڑکیوں کے لیے جو ابھی بھی یہ جن کے من میں ابھی وہ جھجک ہے کہ کیا یہ کورسز ہمارے لیے ہیں کہ نہیں, ان کے لیے کیا پیغام؟ جی میں بتاؤں گی, یہ دونوں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے یہ کورسز ہیں. وہ آئیں, پھر ونس اگین آئی ایم ٹیلنگ دیم کہ آپ وہ وہاں آئیں, وہ نظر دیں سینٹر کیا ہے. جب وہ سیٹسفائی ہوں پھر وہ ایڈمیشن لیں یہاں. اور اس میں ہم نے اپنا آن لائن پورٹل بھی رکھا ہے, ایک CIIT Baramulla.in کر کے, www.CIIT.Baramulla.in. وہ اس میں آن لائن رجسٹریشن کر سکتے ہیں بچے. اور وہ ہمارا فیس بک پیج بھی ہے CIIT کر کے, انسٹا پیج بھی ہے, ہماری ویب سائٹ بھی اپنی ہے. تو اس سے بھی وہ اگر وہاں وہ دیکھنا چاہیں پہلے کہ کیا اس میں کیا انفراسٹرکچر وغیرہ ہے, وہ اس میں وہاں گوگل کر کے جائیں اور وہ دیکھ سکتے ہیں. اور ہمارے کوآرڈینیٹرس ہیں جو ان کو کر سکتے ہیں. میں آپ کو ایک سیل نمبر دیتی ہوں جس کے وہ فون کر سکتے ہیں, ان کی کوئی کوئری ہو وہ اس سے پوچھ سکتے ہیں. 9796878788 9796878788. اور دوسرا ہے 9906. یہ فون کریں وہاں, وہ پوچھے ان سے کیا ہے, اگر کوئی کوئری ہوگی, کون سا کورس ہے, کتنا فی اسٹرکچر ہے, دے کین آلویز کال. ایک بار پھر سے دہرانا چاہوں گا میں اپنے ناظرین کے لیے, 2 سیل نمبرز آپ نوٹ کر لیجیے اگر آپ کو رابطہ قائم کرنا ہے. 9796878788 یہ ایک نمبر ہے. دوسرا نمبر ہے 9419419906. ان 2 سیل نمبرز پہ آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں, اور جو بھی آپ کی کوائریز ہیں, جو ڈاؤٹس ہیں, جو کلیریفیکیشنز آپ چاہتے ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. میم اب ہمارے پاس ایک آخری منٹ ہے, تو تھوڑا جاننا چاہیں گے کہ فیوچر پلانز آپ کی کیا ہیں, کیا ترجیحات ہیں آپ کی بحیثیت پرنسپل گورنمنٹ پالی ٹیکنیک کالج بارہمولہ؟ جی ہمارا تو یہی رہتا ہے کہ بچوں کو فائدہ ہو. ہمارے جاب بھی اس لیے ہے کہ وی وانٹ ٹو گیو سمتھنگ ٹو دا سوسائٹی. ایسا نہیں ہے کہ میں یہ کالج کا ایڈ کر رہی ہوں تو وہ آئے, بیکاز وی وانٹ کہ ہمارے اسٹوڈینٹس جس کے لیے وہ باہر جاتے تھے وہ فیسلٹی اویلیبل ہے, یہاں وہ آئیں, وہ یہ کورسز کریں, اینڈ آئی ایم شیور دے آر گوئنگ ٹو بینیفٹ. بہت بہت شکریہ میم, آج آپ نے بہت ہی زیادہ جانکاری ہمیں دی اس سینٹر کے حوالے سے. امید کرتے ہیں کہ جس مقصد سے اس سینٹر کو قائم کیا گیا ہے وہ اس مقصد میں آپ کامیاب ہو جائیں. زیادہ سے زیادہ لوگ اب اس پروگرام کے بعد جنہوں نے اس سینٹر کے بارے میں سنا, زیادہ سے زیادہ ایڈمیشنز وہ حاصل کریں اور فائدہ اٹھا سکیں. خیر, آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا. ناظرین, آپ امید کرتے ہیں کہ یہ کوشش آپ کو بھی پسند آئی ہوگی. ہم جانتے ہیں کہ آج امپلائبلٹی کے لیے جب ہم جاتے ہیں کورسز, جابس لینے کے لیے, تو وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کی ڈگری
ڈگریاں آپ کے پاس کتنی ہیں, آپ نے کہاں سے بی ٹیک کیا ہے, کہاں سے ایم ٹیک کیا ہے, معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ نے کیا سیکھا ہے, آپ کتنے ہنرمند ہیں, آپ کی ایفیشنسی کتنی بڑی ہے, اسی کے بلبوتے پہ آپ کو کام ملتا ہے, آپ کو جاب ملتا ہے. تو نہ صرف ڈگریوں پہ فوکس کریں بلکہ جو ڈگریوں میں پریکٹیکل نالج ہے, جو آپ کو انڈسٹریل ایکسپوجر وہاں دیا جا رہا ہے, تو اس کو گراسپ کرنے کی کوشش کریں, خود کو اسکل اورینٹڈ بنائیں, تبھی جا کے جو ہے امپلائبلٹی بڑھ سکتی ہے. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی. آپ سے اجازت لینے کا وقت ہوتا ہے. کووڈ-19 کے پروٹوکالز, ایڈوائزریز اور گائیڈ لائنز کو ملحوظ نظر رکھیں جب بھی آپ گھر سے باہر اسٹیپ آؤٹ کریں. کل پھر حاضر ہوں گے اسی پروگرام میں, اگر صحت اور زندگی رہی, جس کا نام ہے گڈ مارننگ JNK.